نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ ان ڈیپ اسٹڈی آف پارا 30th کے ساتھ الحمدللہ آج ہم پھر آپ کے پاس ہیں۔ پارا 30th کے بہت سے لیکچرز ہم نے الحمدللہ کور اپ کر لیے ہیں۔ آج جو سورہ ہم کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سورہ قدر، اور جیسا کہ رمضان کا بابرکت مہینہ بھی چل رہا ہے اور طاق راتیں بھی آنے والی ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم سے یہ صورت سلیکٹ کروا لی، اور اتفاق ہے کہ آج انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے، اور اس کو پڑھ کے انشاءاللہ آنے والی جو طاق راتیں ہیں ان کے لیے اپنے لیے اچھی سی پلاننگ بھی کر لیں گے۔ سورۃ القدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے نازل کیا اس کو قدر کی رات میں۔ کس کو؟ قرآن مجید کو۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور کیا بتائے تجھ کو کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ کیا ہے؟ یہ قدر جو ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یہ ایک ایسی رات ہے جو کہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تتنزل الملائکۃ، اترتے ہیں اس میں فرشتے، والروح، اور جبریل امین، فیہا باذن ربہم، ساتھ اپنے رب کے اذن سے، یعنی اپنے رب کی مرضی سے، من کلی امر، ہر ایک کو حکم اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیتے ہیں اور وہ اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات جو ہے وہ سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ سورۃ القدر، قرآن مجید کا نزول ہوا رمضان المبارک میں، اور رمضان المبارک میں بھی جو ہے وہ لیلۃ القدر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس عظیم کتاب کو ہمارے لیے اتارا، اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے یہ سورس آف گائیڈنس اینڈ موٹیویشن ہے۔ اور اس رات کی اس وجہ سے اہمیت بہت زیادہ ہے، رمضان کی بھی بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا، اور اسی طرح لیلۃ القدر کی بہت امپورٹنس ہے، کیونکہ اس رات کو اس کا نزول جو ہے وہ سٹارٹ ہوا تھا۔ پچھلی سورہ میں جب ہم پڑھ رہے تھے سورۃ العلق میں، اس میں ہم نے دیکھا تھا جو لاسٹ آیا ہے اس کے اندر سجدہ آیا تھا، سجدہ تلاوت، کہ سجدہ کرو اور اپنے اللہ کا قرب تلاش کرو، اور ساتھ ہی سورہ القدر میں ہمیں امپورٹنس بتا دی گئی رمضان کی۔ رمضان میں سب سے زیادہ چیز جو کثرت سے ہمیں کرنے کی ہے وہ کیا ہے؟ وہ سجدوں کی کثرت ہے۔ اور لیلۃ القدر میں خاص طور سے اول تو پورا رمضان ہی ہم نے یہ کام کرنا ہے، مگر جو آخری 10 راتیں ہیں اور ان میں بھی جو طاق راتیں ہیں ان کے لیے تو خاص طور سے ہماری پلاننگ بہت زیادہ ہونی چاہیے۔ تو لیلۃ القدر جو ہے وہ اللہ کے قریب کرے گی ہمیں اگر ہم اس کی اچھے طریقے سے پلاننگ کریں گے۔ اس کو سورۃ دخان میں لیلۃ المبارکہ بھی کہا گیا ہے۔ یہ اسپیشل رات ہے اس لیے کہ اس میں قرآن نازل کیا۔ اس کو نائٹ آف پاور بھی کہا جاتا ہے۔ 27ویں کی بھی ہو سکتی ہے، 21، 23، 25، 27 اور 29۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے کہا تھا کہ اس کو طاق راتوں میں تلاش کرو، اور آپ کیا کرتے تھے؟ طاق راتوں میں خود بھی بہت ایفرٹ کرتے تھے اور عبادت میں مشغول ہو جاتے تھے، اور اپنے گھر والوں کو بھی رغبت دلاتے تھے۔ تو کیا کرنا چاہیے؟ 10 کی 10 راتوں میں عبادت کرنی چاہیے، ہر رات کچھ نہ کچھ صدقہ کرنا چاہیے۔ اب اس کے بیک گراؤنڈ میں یہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا تھا، اور آپ اپنے صحابہ کو بتانے کے لیے آ ہی رہے تھے، تو کیا ہوا؟ 2 لوگوں میں جھگڑا ہو گیا، اور 2 لوگوں میں جب جھگڑا ہو گیا تو آپ کو وہ علم بھلا دیا گیا، اور آپ نے فرمایا کہ یقیناً اس میں امت کا ہی بھلا ہوگا۔ اور اس میں ہمارے لیے ایک اور بھی لیسن ہے کہ جب
ہم اپنا وقت بیکار بحثوں اور جھگڑوں میں گزارتے ہیں نا، اور لڑائیوں میں اور بدگمانیوں میں رہتے ہیں، تو علم کا نور جو ہے وہ اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو جھگڑنے اور بحثیں کرنے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ دین کا علم ہمارے سینوں میں محفوظ ہو جائے، ورنہ وائپ آؤٹ ہو جاتا ہے دلوں سے اللہ کا نور اور علم۔ اور پھر اس میں یقیناً اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہی حکمت تھی۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم جس طرح کے مسلمان ہیں، اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ صرف ایک رات ہے تو بس پھر ہم صرف اسی رات کو عبادت کرتے ہیں، اور پھر اس طرح امتحان نہ ہوتا نا، اس طرح تو ہر کوئی اپنی اپنی پوری ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے۔ پلس اس کے علاوہ کوشش کریں تمام طاق راتوں میں منیمم 100 آیات جو ہیں وہ پڑھ کے سوئیں رات کو۔ اور پھر جو شخص رات کی عشاء کی نماز اور فجر کی نماز با جماعت ادا کرے گا تو اس کو تو ویسے ہی پوری رات کا پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، ہم یہ جانتے ہیں ایک حدیث میں کہ 3 دفعہ جو ہے وہ آمین کہا تھا جب جبریل علیہ السلام نے کہا تھا کہ اس شخص کی ناک خاک آلود ہو یا اس کو وہ تباہ ہو جس کے پاس رمضان آیا اور اس نے اپنے گناہ نہیں بخشوائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا تھا۔ اچھا، قدر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قدر کا مطلب ہے اس رات میں ہر چیز کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اگلے سال کا ایک کمپلیٹ پلان بن جاتا ہے، ہر سال کا پلان اور ٹو ڈو لسٹ ریڈی ہو جاتی ہے، ٹو ڈو ٹاسکس ریڈی ہو جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس رات میں فیصلے کرتے ہیں کہ آنے والا وقت کس کے لیے کیسا ہوگا۔ تو ایسے سچویشن میں جو سب سے زیادہ چیز ہمیں فائدہ دے گی وہ کثرت سے دعائیں ہیں، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سجدوں کی کثرت کریں اور اپنے رب سے دعائیں مانگیں اور مناجات کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں، اپنی گزشتہ زندگی پر جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں اس پہ توبہ اور استغفار کریں، اور آنے والی زندگی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے لیے ہدایت، نور اور روشنی کو مانگیں۔ اور قرآن مجید جو ہے وہ انا انزلناہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو 23 سال کے عرصے میں گریجولی اتارا تاکہ لوگ اس کو سمجھیں۔ پہلے کس طرح سے اتری آیات؟ سب سے پہلے لوگوں کو اللہ سے کنیکٹ کیا گیا، اللہ کی معرفت، اللہ کا گرینڈ پوزیشن، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت، اس کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر آخرت کا شوق دلایا گیا کہ جنت کی خوشخبریاں دی گئیں، جہنم سے ڈرایا بھی گیا، اور پھر کیا کیا گیا؟ حلال اور حرام کے بارے میں بتایا گیا، تاکہ قرآن مجید جو ہے وہ ہم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے تاکہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں اور پھر کیا کریں؟ اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی ایفرٹس کریں اور کوششیں کریں اور قرآن پر غور و فکر کریں۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا تم غور و فکر نہیں کرتے قرآن پر؟ ورتل القرآن ترتیلا، کہ قرآن مجید کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ جب ہم ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھتے ہیں تو اس میں پھر ہم غور و فکر بھی کرتے ہیں، اس میں پھر ہم سوچتے بھی ہیں۔ تو جیسا کہ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ لیلۃ القدر ایک بڑی امپورٹنٹ نائٹ ہے، اور اس رات میں جو ہیں وہ تقدیر کے فیصلے ہونے ہیں، تو اس رات جو ہے وہ مغرب سے لے کر فجر تک لیلۃ القدر کو تلاش کریں، اور احادیث میں اس کی کچھ نشانیاں بھی ہمیں ملتی ہیں کہ وہ کیسی رات ہوتی ہے، اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ یہ آپ کو ایک اوور آل سائنوپسس دے دیا گیا ہے اس سورہ کا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو قدر میں نازل کیا، اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی اس ایک رات کی عبادت جو ہے وہ اگر ہم اس کو ملٹیپلائی کرتے ہیں تو وہ 83 ایئرس کے برابر بنتی ہے، اور کچھ لوگوں کی تو اتنی ایج بھی نہیں ہوتی نا۔ تو اگر انسان تھوڑی ایفرٹ کرے، کوشش کرے اور اس رات کو پا لے تو وہ اپنے لیے بہت سارا اجر سمیٹ سکتا ہے۔ اور اس رات میں فرشتے اترتے ہیں اور روح الامین جبریل اللہ کے حکم سے کیا کر کے؟ فیصلے لے کر، قوموں کے فیصلے، ملکوں کے فیصلے، ہر انڈیویجول کے فیصلے، اور یہ رات جو ہے وہ فجر تک کے لیے
ایک رحمت اور برکت ہے، اس میں سے جتنا بھی سمیٹا جائے سمیٹ لیا جائے، اور اس رات کو تلاش کرنے کے لیے آخری عشرے کی طاق راتوں کو ہمیں عبادت میں گزارنا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد 10734 حدیث میں آتا ہے کہ بلا شبہ اس رات کو زمین میں فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور اس رات میں ایک اچھا عمل 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو شخص اس سے محروم رہا تو وہ ہر بھلائی سے محروم رہا، اس رات کی سعادت سے صرف بد نصیب کو ہی محروم کیا جائے گا، تو وہ شخص بد نصیب ہوگا جو اس رات سے بینیفٹ نہیں لے گا۔ ليلۃ القدر کی تلاش رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں کرنی چاہیے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے آخری عشرے میں سب شب قدر کو تلاش کرو، پھر اگر تم میں سے کوئی کمزوری دکھائے یا عاجز آ جائے، کوئی بیماری آ گئی ہے، کوئی پریشانی کا وقت آ گیا، تو کیا کرے؟ آخری 7 راتوں میں بالکل سستی نہ کرے۔ تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ لاسٹ 7 جو نائٹس ہیں وہ تو اور بھی زیادہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہیں، اور شب قدر کی راتوں میں قیام کرنا گناہوں کی بخشش کا باعث بن سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر کا قیام کرتا ہے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ایمان اور ثواب کی نیت سے تو پچھلے گناہ جو ہے وہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اب شب قدر کی کچھ علامات ہمیں احادیث سے پتہ چلتی ہیں۔ سنن ابی داؤد میں 1378 میں آتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کی صبح کو سورج کے بلند ہونے تک اس کی شعاع نہیں ہوتی، یہ ایسے ہوتا ہے جیسے کہ کوئی تھالی۔ اور ایک اور حدیث میں کیا آتا ہے، شب قدر آسان اور معتدل رات ہے جس میں نہ تو گرمی ہوتی ہے اور نہ سردی، اس صبح کا سورج اس طرح طلوع ہوتا ہے کہ اس کی سرخی مدھم ہوتی ہے۔ اور اگر ہمیں اللہ پاک اپنی رحمت سے اس رات کو پا لینے والوں میں شامل کرے تو اس کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے، کیا کام کرنے ہیں؟ لیلۃ القدر کو سب سے پہلے تو آج سے ہی ہم دعا کرنی شروع کر دیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں لیلۃ القدر جو ہے وہ نصیب ہو جائے، اور اس کے لیے پلاننگ کریں، اس کے لیے کوشش کریں، اور اس کے لیے دعائیں کریں، اور اس رات کیا کریں؟ کثرت سے عبادت کریں، خصوصی قیام کا اہتمام کریں، خاص طور سے اپنے گھر میں اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک اسپیسیفک ایریا کو مختص کر لیں اس کام کے لیے جہاں پہ کوئی ڈسٹریکشن نہ ہو، نوافل پڑھیں، تلاوت قرآن کریں، دعاؤں اور اذکار کے لیے باقاعدہ کوئی اپنے لیے ایک اسکیجول ڈیزائن کر لیں، بچوں کو اور گھر والوں کو بھی عبادات میں اپنے ساتھ شامل کریں، اور حیض والی خواتین، جن خواتین کو پیریڈز ہو گئے ہیں، وہ بھی اپنا یہ وقت قیمتی دیر رات جو ہے وہ ویسٹ نہ کریں، ذکر کریں، تسبیحات کریں، قرآن مجید کے لیکچرز کو اٹینڈ کریں، اور جو دوسری خواتین ہیں اور بچیاں ہیں اور سبھی لوگ جو ہیں وہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ ریسائٹ کریں، کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں نا کہ جب ہم قرآن مجید کا ایک حرف بھی پڑھتے ہیں تو اس پہ ہمیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو یہ ایک گولڈن اپرچونٹی ہے ہمارے پاس، جس کو ہم اویل کریں۔ الف شہر کے بارے میں اسکالرس کا یہ کہنا ہے کہ عربوں میں الف کا ورڈ جو ہے نا وہ تھاؤزنڈس کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، اور کچھ دوسرے اسکالرس کا یہ کہنا ہے کہ یہ 83 ایئرس اور 4 منتھس کے برابر بن جاتا ہے۔ تو اس رات کی جو امپورٹنس ہے وہ ہم اس طرح سے دیکھیں گے کہ اگر ہم نے 200 روپیز بھی اس رات میں اسپینڈ کیے ہیں، خرچ کیے ہیں، تو ان کو ملٹیپلائی بائی 83 ایئرس تک کر دیا جائے گا۔ تو اسی طرح اور بھی جو کوئی نیکیاں ہوں گی وہ ملٹیپلائی کر دی جائیں گی۔ پھر فرشتوں کے ڈیلیگیشن اترتے ہیں۔ ہم سوچیں کہ جب پتہ چلے کہ کوئی ڈیلیگیشن آ رہا ہے ہمیں ملنے، تو کیسی ہماری تیاری ہوگی، کتنی ہماری ایکسائٹمنٹ ہوگی۔ تو اسی طرح ہی جو فرشتے ہیں وہ اترتے ہیں، اور وہ بڑے بے تاب ہوتے ہیں ان لوگوں سے ملنے کے لیے،
اور ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں جو کہ اس رات میں عبادت کر رہے ہوتے ہیں، مگر چند گھر ایسے ہیں جن میں فرشتے انٹر نہیں ہوں گے، اور وہ کون سے ہیں؟ ایک وہ گھر جس میں کتے رکھے ہوئے ہوں اور وداؤٹ گارڈ ڈاگس نہ ہوں، یعنی وداؤٹ ریزن، صرف ایز پیٹس رکھے ہوں شوق کے لیے، ان گھروں میں فرشتے انٹر نہیں ہوتے۔ پلس جن گھروں میں تصاویر جانداروں کی یا سٹیچوز پڑے ہوئے ہوں، تو ان چیزوں سے بھی اپنے گھروں کو پاک کرنے کی ہمیں ضرورت ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بھی فرشتے آئیں۔ اور ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ جبریل امین جو ہے وہ آپ کے گھر تشریف نہ لے کر آئے۔ کیا پتہ چلا وجہ کیا ہوئی تھی کہ ایک چھوٹا سا پپی جو ہے وہ پتہ بھی نہیں چلا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے گھر والوں کو کہ وہ آ کے نا اندر چھپ گیا تھا، تو پھر جب اس کو باہر نکالا گیا تو پھر وہ آئے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس چیز سے ہمیں منع کر دیا تو ہمیں اس سے رکنے میں ہمارا ہی بینیفٹ ہوتا ہے۔ پھر اپنے گھروں کو فرشتوں کے لیے میگنیٹک بنائیں، فرشتے آپ کو سلام کریں، وہ آپ کے لیے دعائیں کریں، اور یہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کے حکم سے اترتے ہیں۔ مشرکین کا عقیدہ تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں، اور ہم ان کے ذریعے اگر ہم جو بھی کچھ غلط کر رہے ہیں نا تو ہم ان کے ذریعے، چونکہ وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں بقول ان کے، تو ہم اللہ کو منا لیں گے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ فرشتے وہی کرتے ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں حکم دیتے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے پابند ہیں، اس کے علاوہ وہ اپنے ان پر کچھ نہیں کر سکتے۔ اور پھر علماء کرام مزید فرشتوں کے بارے میں کیا بتاتے ہیں کہ یہ ایکسائٹڈ ہوتے ہیں، بے تاب ہوتے ہیں اللہ کے ان بندوں سے ملنے کے لیے جو اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، جو اس کے بارگاہ میں سجدے کر رہے ہوتے ہیں، اور اگلی رات سال کے فیصلے جو ہیں وہ پریزنٹ کیے جاتے ہیں انہیں۔ تو زیادہ سے زیادہ انشاءاللہ دعاؤں کا اہتمام کریں گے، کیونکہ دعا ہی ایسی ایک ٹول ہے جو کہ ہماری تقدیر کو چینج کر سکتا ہے۔ اور دعا تو الحمدللہ آپ لوگوں نے سیکھ لی ہے، اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ کچھ بات قدر کے اوپر کر لیتے ہیں کہ یہ قدر کیا ہے۔ قدر جو ہے وہ ہماری ڈیسٹنی ہے، ہماری قسمت جس کو ہم کہتے ہیں، اور یہ اسلام کے فنڈامنٹلز میں سے، ہمارے دین کے فنڈامنٹلز میں سے ہے کہ ہم نے اپنی قدر پر یقین رکھنا ہوتا ہے، اس کو ٹرسٹ کرنا ہوتا ہے، اس پر ایمان لے کر آنا ہوتا ہے۔ اس کے بغیر ہمارا ایمان جو ہے وہ نامکمل ہے۔ اچھا، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اگر ہر چیز ہماری قسمت میں لکھ دی گئی ہے تو ہم کریں یا نہ کریں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یا بہت سے لوگ اس چیز کو ایک آڑ بناتے ہیں کہ جی اب ہمارا دل ہی نہیں کرتا، میری تو قسمت میں ہی نہیں لکھا کہ میں کوئی نماز پڑھوں یا میں کوئی صدقہ خیرات کروں یا میں کوئی نیکی کے کام کروں۔ تو اس چیز کو بھی ہمارے لیے سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں یہ بتا دیا کہ اس نے ہر شخص کے اندر اچھائی اور برائی دونوں کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ الہام کر دی ہے، جو ضمیر کی صورت میں جس کو ہم جانتے ہیں۔ اور ہم سب یہ جانتے ہیں کہ جب بھی ہم کچھ غلط کام کرتے ہیں تو ہمارا ضمیر جو ہے وہ ہمیں نوک کرتا ہے اور وہ ہمیں کہتا ہے کہ یہ آپ سے غلط ہوا ہے، الا یہ کہ کسی نے برائیاں کر کر کے جب اپنے ضمیر کو مار دیا ہوگا تو یقیناً پھر اس کو کچھ اندر سے آواز نہیں آئے گی، ادروائز ایک کلاک اور ایک گھنٹی جو ہے وہ بچ جاتی ہے اور انسان جو ہے وہ کانشیس ہو جاتا ہے۔ اور اسی لیے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے توبہ کا دروازہ کھول کے رکھا ہے، کب تک؟ جب تک انسان کی موت نہیں ہو جاتی، مرنے سے پہلے تک جو ہے وہ ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم توبہ استغفار کر لیں۔ تو ہم قدر کی بات کر رہے تھے۔ قدر میں یہ ہے کہ اس اسپیشل نائٹ جس کو پاور فل نائٹ بھی کہا گیا ہے، نائٹ آف پاور بھی کہا گیا ہے، فیصلوں کی رات ہے، بڑے بڑے ڈیسیژنز، کسی کے پر اولاد ہوگی نہیں ہوگی، رزق کم ہوگا زیادہ ہوگا، کسی کے لیے کوئی آزمائش آنی ہے یا نہیں آنی، اور جو بھی معاملات ہونے ہیں وہ سارے کے سارے جو ہے وہ لسٹ ڈاؤن کر کے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرشتوں کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں۔ اس رات میں بڑے بڑے ڈیسیژنز ہوتے ہیں، تو اس لیے یہ رات ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ ہم اس رات میں کثرت سے دعائیں کریں۔ ایک اور حدیث سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے، کہ دعا اتنا پاورفل ٹول ہے جس کو ہم بہت ہلکا لیتے ہیں، یہ اتنا پاورفل ٹول ہے کہ یہ کیپیبل انف ہے کہ ہماری تقدیر کو بھی بدل دیں۔ اب فار ایگزامپل تقدیر میں لکھا ہوا تھا کوئی نقصان ہونا ہے، اب اللہ کے کامل علم کی وجہ سے اللہ کو معلوم ہوتا ہے نا کہ ہر بندے کی
نیچر کیسی ہے، ہر بندے کا انکلینیشن نیکیوں کی طرف کیسا ہے. تو تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ شخص دعا کرے گا تو اس دعا کی برکت سے اس کی جو ہے وہ فلاں جو بھی آزمائش تھی، تکلیف تھی، وہ کم کر دی جائے گی، یا اس دعا کی برکت سے اس کو کوئی ریپلیسمنٹ مل جائے گی. تو کرنے کا کیا کام تھا ہمارے لیے پھر کہ ہم اس دعا اس رات میں اسپیشلی جو کثرت سے کریں، وہ سجدوں کی بھی کثرت کریں اور دعاؤں کی کثرت کریں. اپنے لیے مانگیں، اپنے گرینڈ پیرنٹس کے لیے مانگیں، اپنے پیرنٹس کے لیے مانگیں، اپنی اولادوں کے لیے مانگیں، آنے والی نسلوں کے لیے مانگیں، پاکستان کے لیے مانگیں، پوری دنیا میں اسپیشلی فلسطین کے مسلمانوں کے لیے مانگیں، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے کہ جہاں بھی جو جس ٹارچر کا شکار ہے. اور ہم سب کی بہن اور صبر کی اگزامپل ہیں جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی، ان کے لیے ہم دعائیں کریں کہ اللہ پاک ہماری دعائیں قبول فرمائے اور ان کے حق میں قبول کرے، اور ان کی یہ ٹارچر اور پریشانی کا وقت ان کا گزرے اور ان کو رہائی مل جائے. اور اس طرح اور بھی جتنے ہمارے پرابلمس چل رہے ہیں، فائنینشیل کرائسس چل رہے ہیں، آپس میں جھگڑے چل رہے ہیں، مگر ایک بڑی امپورٹنٹ چیز جو کہ ہم آلموسٹ ہر کلاس میں اس کا ڈسکس بھی کرتے ہیں اور اس پہ زور بھی ڈالتے ہیں، وہ یہ ہے صلہ رحمی، کہ ہماری ساری عبادات اور کوششیں اکارت جا سکتی ہیں اگر ہم قطع رحمی کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو سب سے پہلے اپنے پیاروں سے جڑیں. کوئی بات نہیں، وہ آپ سے نہیں جوڑے، آپ ان سے جڑ جائیں، ایک سٹیپ آگے بڑھیں، کیونکہ ہم تو محسنین کے لیول پر کام کرنے والے لوگ ہیں، ہم مسلمان ہیں. ہم تو کہتے ہیں ہم جنتوں کے وارث بننا چاہتے ہیں نا. تو جنتوں کے وارثوں بننے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ دنیا میں ایفرٹ کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی. آپ سے جو ناراض ہیں انہیں گفٹس دیں، ان کے لیے عید پر دعوت کا ارینج کر لیں، بلکہ عید سے پہلے پہلے ہی آج کل کے دنوں میں ہی، کیونکہ تاکراتیں تو بہت قریب ہے نا ہمارے پاس، تو ان تاکراتوں سے پہلے پہلے جو ہے وہ ان سے اپنا پیچ اپ کر لیں. پھر کہیں پیرنٹس اپنے بچوں سے ناراض ہیں، کہیں بہن بھائی آپس میں، بلڈ ریلیشنز کو تو ہم توڑ نہیں سکتے کسی صورت بھی، اور جن سے ڈفرنس آف اوپینین ہے وہ اپنی جگہ، مگر ایک سلام دعا رہنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم اس نائٹ آف پاور کو جو ہے وہ اویل کریں، کہیں یہ ہم سے ویسٹ نہ ہو جائے. تو اس کے لیے، اور پھر اور بہت امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ مال کی پاکیزگی. کوئی عبادت، دعا، بڑے سے بڑا صدقہ، پوری پوری رات کا تہجد میں بیٹھ کے پڑھنا، سجدوں میں گرنا، وہ اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگا اگر مال پاکیزہ نہیں ہے. تو ہم سب خواتین اسپیسیفکلی اس پر بہت فوکس رکھیں کہ مال کی جو ہے وہ پاکیزگی پر ہمارا بہت فوکس ہونا چاہیے. اور اب جیسے ہم ٹوورڈز دا اینڈ آف رمضان جا رہے ہیں، تو یا ٹوورڈز دا لاسٹ پارٹ آف دا رمضان جا رہے ہیں، تو ہماری ایفرٹ جو ہے نا وہ کم نہیں ہونی چاہیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کے بارے میں آپ نے بہت احادیث کے ریفرنسز پڑھے ہوں گے. یہ بہت زیادہ روزے رکھا کرتے تھے. ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بہت زیادہ کثرت سے اتنے روزے رکھتے تھے کہ آپ بہت ویک اور لین ہو گئے تھے. اور رمضان کے روزوں کے لیے تو آپ کی ایفرٹ ویسے بہت زیادہ ایکسٹراڈنری ہوتی تھی. یہ کہتے تھے کہ ایک ریس کا گھوڑا ہوتا ہے. عرب، آپ کو پتہ ہے کہ عرب کلچر میں گھوڑوں کو بڑی امپورٹنس تھی، اور ان کے ریس کے گھوڑوں کو، اور وہ تو اپنے گھوڑوں کے نام اور ان کی نسلوں کے بھی نام انہیں پتہ ہوتے تھے نا. تو وہ کہتے تھے کہ ایک گھوڑا ہوتا تھا مدورہ کے نام سے. وہ کہتے تھے کہ میں اس کی طرح جو ہے نا اپنے رمضان کو پلان کرتا ہوں. وہ جب ریس میں اترتا تھا نا وہ گھوڑا، تو وہ کیا کرتا تھا کہ وہ پہلے ایک مناسب پیس پہ جو ہے نا وہ اپنی ریس سٹارٹ کرتا تھا. پھر جب وہ مڈل میں آتا تھا تو پھر ایک مومنٹم پکڑتا تھا، اور جب وہ ٹورڈز دا اینڈ جاتا تھا تو وہ ونر ہوتا تھا. تو اسی طرح ہم نے بھی اپنے روزوں کا مومنٹم بنانا ہے، کہ یہ نہیں کرنا کہ ایکسائٹمنٹ میں آ کے پہلے 10 دن 12 دن 15 دن تو بہت ایفرٹ کر لی، اور پھر اس کے بعد جو ہے شاپنگ کو نکل گئے، چلو اب تو لاسٹ اشرا آ گیا، کوئی بات نہیں آرام سے شاپنگ کر لیتے ہیں. نہیں، یہ ہم نے کام نہیں کرنے. ہم نے اپنے ان دنوں کو اور ان راتوں کو بالکل ویسٹ نہیں کرنا. لوگوں میں عموماً یہ بھی کنفیوژن آتی ہے کہ جی اسپیشلی انڈیا پاکستان میں یہ ایشو بن جاتا ہے کہ جی ہمارا تو ایک دن کا جو ہے وہ روزہ مس ہو گیا ہوا ہے، پہلی کا نہیں تھا، یہ تو دوسری کا چاند تھا، تو اب ہمیں کب پتہ ہے کہ
ہماری جو ہے وہ لیلۃ القدر کون سی ہے. تو ٹو بی آن سیف سائڈ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب جو ہے 10 کی 10 راتوں میں عبادت کی کثرت کر دیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انشاءاللہ ہماری کسی ایک رات کو تو ہوگی نا لیلۃ القدر، تو اگر ہم 10 کی 10 راتوں میں ایفرٹ کریں گے تو یقیناً ہم اس کو اویل کر لیں گے. تو اس کے لیے ابھی سے پلاننگ سٹارٹ کریں. تھوڑے سے دن ہے ہمارے پاس، چند دن ہے، اور 10 کیا، ہمارے تو عموماً 29 روزز پر ہی مکمل ہو جاتا ہوتا ہے نا رمضان. جسٹ 9 nights and 9 days. دل میں آرام کریں اور اس طرح سے پلان کر لیں کہ مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک ہماری مختلف ایکٹیویٹیز ہم اپنے لیے ڈیزائن کریں. ذکر اذکار کر لیں، تفاسیر پڑھیں، قرآن کی ریسٹیشن کریں، پھر تھوڑی سی اپنے لیے واک کریں، خود کو ریفریش کریں، اس کے بعد پھر عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ایسا ہوتا تھا کہ وہ ٹرانسفارم ہو جاتی تھی. دن جو ہے وہ رات بن جاتا تھا، رات جو ہے وہ دن بن جاتا تھا. ویسے تو ہمارے دین میں ناپسندیدہ ہے رات میں جاگنا اور دن کو کام کرنے کا کہا گیا، مگر یہ راتیں اپوزٹ ہو جاتی تھیں اور ہر کوئی کچھ نہ کوئی ایکٹیویٹی کر رہا ہوتا تھا. اور جیسے کہ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کہ پیریڈز والی خواتین بھی اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں، کچھ پڑھیں پڑھائیں، کچھ سیکھیں، اپنے ان ڈیپتھ اسٹڈیز کے کورس، اپنے لیکچرز اٹینڈ کریں، جو پاراز ان کے مس ہو گئے ہیں قرآن میں انہیں کمپلیٹ کر لیں بائی لسننگ ٹو دیم، اور وہ اپنی کاپی کے اوپر اس کے نوٹس بنائیں تاکہ کسی طرح بھی ان کا یہ وقت جو ہے وہ قیمتی وقت ضائع نہ ہو. اور ایکسٹراڈنری دعوتوں میں، ایکسٹراڈنری ارینجمنٹس میں اپنے آپ کو تھکا کے اپنا ٹائم ویسٹ نہ کریں. اگر ضرور کھلائیں کھانا بہت اچھی بات ہے، اس کے لیے آپ اس طرح کا ارینجمنٹ کر لیں، آپ ون ڈش کر لیں، آپ بڑے اسکیل پہ پکوا کے ڈسٹریبیوٹ کر لیں. تاکہ یہ میں آپ کو سارے میئرز اس لیے بتا رہی ہوں تاکہ ہم ان پیاری پیاری راتوں کو ویسٹ نہ کریں، کسی بھی طور ہم سے یہ جو ہے نا ہمارے ہاتھ سے نکلنے نہ پائیں، کیونکہ یہ بہت بڑی سعادت اور اچیومنٹ ہوگی ہمارے لیے اگر ہمیں اللہ پاک کی رحمت اور توفیق سے یہ سب مل جائے. تو ان تمام میٹرز کا اگر ہم خیال کریں گے تو انشاءاللہ ہم ان راتوں سے اپنے لیے بہت سا بینیفٹس جو ہے وہ انشاءاللہ اویل کر لیں گے. اور یہ ہم نے بات بھی جان لی نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا اور آپ کو جو ہے وہ نہیں بتایا گیا، یعنی کہ آپ بتایا گیا مگر آپ سے علم اٹھا لیا گیا جھگڑے کی وجہ سے. تو اس میں یہ بھی ہمیں لیسن، ہمارے لیے یہ لیسن ہمیں سمجھ آتا ہے کہ اگر پتہ چل جاتا نا کہ ایک اسپیسیفک رات ہے تو پھر پوری سال جو ہے نا لوگ غفلت کرتے ہیں اور بس صرف ایک رات پڑھتے ہیں. تو اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کنسیل رکھا تاکہ میرا بندہ اور محنت کرے اور کوشش کرے. اور قرآن مجید میں بار بار آپ کو یہ ریفرنسز آتے ہیں کہ تم سے تمہاری کوشش دیکھی جائے گی کہ تم نے ایفرٹ کیا کی تھی، بھاگ دوڑ کتنی کی تھی، اس کے لیے اپنے آپ کو کھپایا اور تھکایا کتنا تھا. اور ہم دیکھتے ہیں دنیا کے ہر کام کے لیے ہم اپنے آپ کو تھکاتے ہیں نا. کوئی نئی ڈش ٹرائی کرتے ہیں، اپنے لیے ڈریسز خریدتے ہیں، گھنٹوں لگا کے اس کے ساتھ لیسز میچ کرتے ہیں، پھر ٹیلر کے ساتھ سر کھپائی کر کے آتے ہیں، کتنا ٹائم لگاتے ہیں. تو اگر ہم دنیا کے کاموں کے لیے اتنی بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں تو جو ہماری آخرت کی فار ایور کی جنتیں ہیں ان کے لیے ہم کچھ بھی نہیں کریں گے کیا؟ انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. اور پھر ہر مسلمان یہ چاہتا ہے کہ اس کی بخشش ہو جائے، اور ہر مسلمان اندر سے یہ جانتا ہے کہ اس نے کئی سال اپنی زندگی کے غفلتوں میں گزارے ہیں. ہم سب اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو پھر کیا کریں؟ پاور نائٹ کا فائدہ اٹھائیں، اس کو اویل کریں، اس کے لیے کوششیں کریں، اس کے لیے بھاگ دوڑ کریں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنے تمام گزشتہ گناہوں کی معافی مانگ لیں. اور سب سے پہلے جو اپنے ہیں جن کا حق مارا ہوا ہے ان سے معافی مانگیں، لوگوں کے حق ادا کرنے والے بنے. اور محسن تو وہ ہوتا ہے جو اسے کوئی نہیں بھی دیتا تو بھی وہ اس کو دینے والا ہوتا ہے. تو محسنین کے لیول پر انشاءاللہ ہم نے نیکیاں کرنی ہے، اور آپس میں سب ساتھی ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اور قرآن کے ساتھی بھی ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے بہن بھائیوں کو ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں. اور اپنوں میں سے کوئی ایسے ہمارے ریلیٹیوز ہیں، بہن بھائی ہیں، کزنز ہیں جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ڈسٹریکٹڈ ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں وہ نمازوں سے دور ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ عبادات سے دور ہیں، تو ان کو اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیں، کیونکہ وہ لوگ قابل رحم ہیں. وہ اس چیز کو نہیں انڈرسٹینڈ کر پا رہے کہ وہ اپنے لیے کتنا بڑا جو ہے وہ محرومی کا سبب بن رہی ہے ان کے لیے یہ راتیں، جن میں وہ ابھی بھی پلٹ کر اپنے رب کی طرف نہیں آ رہے. انشاءاللہ دعاؤں کی کثرت کریں گے اور ایک دوسرے کو بھی یاد رکھیں گے.
عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ لیڈیز پریشان ہو جاتی ہیں کہ اب تو اتنی پیاری رات آئی اور ہم اس کو اویل نہیں کر پائے، اب ہم کیا کریں؟ پھر وہ ڈیسپریٹ ہو کے کبھی شاپنگ پہ نکل جاتی ہیں اور کبھی گھروں کے کاموں میں اپنے آپ کو مشغول کر لیتی ہیں۔ تو آپ ان قیمتی راتوں کو ایسے ضائع نہ ہونے دیں۔ آپ ذکر اور تسبیحات کریں، قرآن مجید کی تلاوت سنیں، ان ڈیپتھ اسٹڈیز اٹینڈ کریں، آن لائن لیکچرز اٹینڈ کریں، سوشل ورک کریں، کسی کو ہیلپ آؤٹ کریں، کھانا بنا کے کھلا دیں، کیونکہ جنت میں لے کے جانے والے کاموں میں سے ہے دوسروں غریبوں کو اسپیسیفکلی کھانا کھلانا۔ تو آپ کے پاس اللہ نے آپ کو یہ وقت دیا ہے، کیونکہ یہ اللہ کے اذن سے آپ اس اسٹیج سے گزر رہی ہیں نا کہ آپ کو پیریڈز ہو گئے ہیں، تو آپ اس کو ٹائم کو بالکل بھی ویسٹ نہ کریں۔ تو اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں اپنا آپ کو مصروف کر لیں، اور پھر لیلۃ القدر میں اس دعا کو کثرت سے پڑھیں۔ کون سی دعا؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا ہے اللہ کے رسول، اگر میں شب قدر کو پا لوں تو میں کیا کہوں؟ تو آپ نے فرمایا تم کہو اللہم انک عفو قریب تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، کرم فرمانے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ سنن الترمذی 3513۔ کرنے کا کیا کام ہے؟ کرنے کا کیا یہی کام ہے کہ زیادہ سے زیادہ ایفرٹ کریں، اس کے لیے کوشش کریں، اس کے لیے بھاگ دوڑ کریں، سستی سے بچیں، پراپر پلاننگ کریں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام اور صحابیات جس طرح رمضان میں تیز آندھی کی طرح ایکٹیو ہو جایا کرتے تھے، ہم بھی اس طرح کی کوشش کریں اور اپنے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اس رات سے بھرپور فائدہ اٹھانے والے لوگوں میں شامل کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔